رمضان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس پر فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو نارمل حالات میں بھی جو بنیادی انسانی حقوق جہاں بھی ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ ریاست عمل درآمد کرتی ہے، یا اس کو کسٹوڈین ہماری عدالتیں ہوتی ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا، سول سوسائٹی، لائر، یہ جو کمیونٹی، یہ ورنیبل جو طبقات ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جہاں بھی رمضان المبارک میں کہیں بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہو، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو، مثلا جیسے میڈم نے کہا کہ جو ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یا جن کے پاس روزگار کمانے کا نہیں ہے، یا جیسے ڈف اینڈ ڈم ہیں، ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں، یا اور لوگ ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں، اگر ان کو ریاست کے وسائل ان تک نہیں پہنچ رہے تو ریاست اس پر حرکت میں آتی ہے، اور پھر اگر ریاست بھی کام نہیں کرتی تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آواز اٹھاتی ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے، ایک صبر اور ایک ہمدردی۔ ہمدردی کس سے؟ ہر اس شخص سے ہمدردی جس کے پاس وسائل کم ہیں، بچوں کے ساتھ ہمدردی، خواتین کے ساتھ ہمدردی، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، اپنے گھر میں جو ایسے اسپیشل پرسن ہیں ان کے ساتھ ہمدردی، جو آنکھوں کی بصیرت سے محروم ہیں، ڈف اینڈ ڈم ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی۔ رمضان میں روزہ آپ کو یہ ایک لائن آپ کو سکھا دیتا ہے، ایک لائن ڈرا کر لیتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فریضہ سونپا ہے تو آپ پر روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے دل میں سافٹنس ڈال دے، نرمی ڈال دے، تاکہ آپ لوگوں کی ہمدردی کا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے صبر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صبح آپ نے کھایا اور سارا دن آپ کو کچھ نہ کھایا، بھوکا پیاسے رہے، اور شام کو پھر کھانا پینا کر لیا، نہیں۔ روزہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس دلانا، کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی جو روزگار نہیں کماتے۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے آپ کو انسانیت کا ایک درس دیتی ہے، انسانیت کے لیے آپ کو آواز اٹھانے کے لیے کہتی ہے، اس کو کچھ عطیہ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کم درجے کا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دی ہے اس کے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے اپنے اس حصے میں سے، الخدا کے دیے ہوئے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دینا ہے، تاکہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی آپ کے برابر کھڑے ہو سکتے، اچھی افطاری کر سکیں، اچھی طرح روزہ ادا کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد آپ اتنی ہی مدد کر دیں، ان کے جتنے حقوق ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں کہ پورے ہو سکیں۔ یہ چیزیں نا آپ کو رمضان سکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کے احساس دلاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، دوسرے کے لیے، کہ دوسرا اگر تکلیف میں ہو، دوسرا بھوکا ہو، دوسرا بیماری میں ہو، تو وہ کس طرح گزارا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح روح کی بھی اور جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ پورا کرنے کی طرف آپ کی توجہ چلی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو سائنس بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، احساس بھی پیدا ہوتا ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات عبداللہ صاحب، میرے خیال سے سب سے بڑی بات تو احساس کی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے اندر احساس ہے تو آپ لوگوں کی مدد تبھی کر سکتے ہیں، جب احساس نہیں ہے تو ہم کسی کی بھی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر وہ اجر کیسے ملے گا؟ اجر ایسے ہی ملے گا کہ آپ بھوکے پیاسے رہ کر صرف اللہ کو اگر عبادات کو منظور ہوتی تو ہمارے فرشتے بہت تھے، لیکن منشا کیا تھی؟ منشا یہ تھی کہ میں نے جس دنیا کو پیدا کیا اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دولت کی ہوس نہیں رہی۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے تو آپ نے کیا اس کی بیماری میں مدد کی، اس کی بھوک میں مدد کی، اس کی پیاس میں مدد کی۔ جب وہ بیمار تھا تو کیا آپ نے اس سے جا کے پوچھا کیسے ہو؟ کبھی آپ سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ جی آپ نے نماز پڑھی، یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ بالکل، یہ تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ آخری بات یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ میں نے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو کوئی میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو دعا دے سکتا ہوں، کسی کو آسرا دے سکتا ہوں، کسی کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔